السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 42۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اب کل کے لیکچر سے ہم نے کیا جانا تھا کہ یہ آیات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کن کے بارے میں ہے؟ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں بھی خاص گروپ سے خطاب ہے، اور وہ گروپ کون سا ہے؟ یہود کا۔ شاباش۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہود کو، اور اب یہود میں سے بھی ان کے اسکالرز کو اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں انہوں نے کیا تھا ان اسکالرز نے کہ جو تورات کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئی ہوئی، اللہ کی طرف سے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دی، اس میں انہوں نے اپنی خواہشات شامل کر دی تھی، بدعات، نئی نئی چیزیں شامل کر دی تھی، دین کا ناک نقشہ حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا ان لوگوں نے، اور ایسے بگاڑا تھا کہ جس سے سچ اور جھوٹ مکس ہو گیا، صحیح اور غلط مکس ہو گیا۔ اور یہ بالکل ایسے ہے کہ جب لوگ کوئی جھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں نا، غلط بات، تو وہ جھوٹ ایسے نہیں پھیلتا، اس جھوٹ کے اندر ان کو سچ کا کچھ تڑکا لگانا پڑتا ہے، سچ کا جاگ لگانا پڑتا ہے، تاکہ لوگ اس سچ کو دیکھیں اور پھر وہ ان کے جھوٹ کو بھی مان لیں۔ سیم یہاں پہ ان اسکالرز نے یہی حرکتیں کی، باطل کو پھیلایا، حق کو بھی بیچ میں تھوڑا سا ڈال کے اس کو مکس بنایا، کھچڑی بنائی، مرغوبہ بنایا، اور انہوں نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ مثلا کیا تورات میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے جو واقعات، جو چیزیں، جو فیکٹس اینڈ فیگرز، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں قربانی تو ہوئی تھی، وہ یہاں نہیں ہوئی تھی، وہاں ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی تھی، اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ یعنی سچ کیا تھا کہ قربانی ہوئی تھی، جھوٹ کیا تھا کہ اسماعیل کی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، پھر کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں نہیں ہوئی تھی، وہ تو وہ دور کہیں ہوئی تھی۔ اچھا، پھر کہتے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے سرزمین عرب میں نہیں آنا تھا، یہ تو کہیں اور آنا تھا۔ یعنی انہوں نے تورات کے فیکٹس اینڈ فگر کو بالکل تبدیل کر دیا اپنی من پسند خواہشات کی وجہ سے۔ یعنی فیکٹس اینڈ فگر کو کیوں چینج کیا گیا تھا؟ اپنی خواہشات کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے۔ اور ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق تھا۔ اب یہ ماننا چاہ نہیں رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کہا؟ ہر چیز کا انکار کر دیا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق چھپایا۔ یہ تلبس الحق اور تکتم الحق، یہ دونوں اصل میں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ انہوں نے حق اور باطل کو جو آپس میں مکس اپ کیا، مقصد ان کا کیا تھا؟ حق اور باطل کو مکس اپ کرنے کا بھی تکتم الحق کا ہی ان کا مقصد تھا، مقصد تکتم الحق کا تھا۔ پیغمبر نے آنا ہے، پیغمبر آ چکے، اتنی بڑی نیوز انہوں نے چھپا دی۔ سوچیں، یہ کوئی عام بات ہے؟ بہت بڑی جسارت، بہت بڑا کام تھا، بہت بڑی چیز تھی، اور یہی کام یہ کرنے جا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ تم جانتے ہو۔ اب یہ سارے کام سبق لیں گے ہم، اس آیت سے لیسن لیں گے۔ آج مسلمان بھی بہت زور و شور سے کر رہے ہیں۔ اپنے زمانے میں
یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، ہر امت میں ہر قوم کرتی رہی، امت مسلمہ بھی اس میں کسی سے پیچھے نہیں رہی. انہوں نے بھی دین کو گڈ مڈ کر دیا، حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ کر دیا، شرک بدعت کا جاگ لگا دیا توحید کے اندر، اسلام کے اندر. اب جو باہر سے ایک عام انسان ہوگا، مسلمان نہیں، ایک عام انسان، وہ دین کیسے لے گا؟ وہ قرآن تو نہیں پڑھے گا نا. وہ کیا کرے گا؟ وہ مسلمانوں کو دیکھے گا. پھر جب وہ مسلمانوں کو دیکھے گا تو وہ مسلمانوں کے اعمال دیکھے گا اور کہے گا اچھا یہ اسلام ہوتا ہے. تو گویا انہوں نے بھی اپنے اعمال، مسلمانوں نے اپنے اعمال کے ذریعے ایک غلط چیز، غلط پریزنٹیشن جو ہے وہ اسلام کی پیش کرنا شروع کر دی انہی چیزوں کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ کسی سے پوچھیں کوئی بات تو وہ پھر صحیح بات نہیں بتاتا. جو سارے اسکالرز ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ اسکالرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحیح بات نہیں بتاتے لوگوں کو، جان بوجھ کر حق کو چھپا دیتے ہیں یا غلط سلط بتاتے ہیں. اس کے پیچھے ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں، ان کی بھی دین فروشی ہوتی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہود کی جو نمبر 1 ان کی خامیاں تھیں، ان میں سے ایک خامی یہ تھی کہ وہ حق اور باطل کو مکس اپ کر دیتے تھے، حق کو چھپا دیتے تھے. اور سب سے بڑا حق کون سا تھا جس کو وہ چھپا رہے تھے؟ شاباش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن کا آنا. وہ ایمان نہیں لا رہے تھے. اللہ نے کہا یہ قرآن تو تمہاری پیشن گوئیوں کی کنفرمیشن کے لیے آیا. یہ بات آئی ہے نا، سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ حرکتیں چھوڑو، حق اور باطل کی جو مکسنگ کا کام تم نے سنبھالا ہوا ہے نا، یہ مشن، یہ ڈیوٹی، اسے چھوڑ دو. کرو کیا؟ یہ نیگیٹیوٹی چھوڑو، آؤ پازیٹیوٹی کی طرف. وہ کیا ہے؟ آیت 43 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ رسول کے ساتھی ودن بریکٹ، رسول کے ساتھی جو میرے آگے بریکٹ کلوز جھک رہے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. انہیں کہا جا رہا ہے آؤ، اور یہ ہے اسلام، یہ ہے ٹرو پکچر، اور آؤ اور اس کو فالو کرو. یہ ہے اسلام. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. 3 لائنوں میں اسلام کا انٹروڈکشن کروا دیا اللہ تعالیٰ. آؤ اور ان کاموں کو کرنے لگ جاؤ. یاد رکھیے یہاں پر رک کر کہ اللہ کی تمام شریعتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اراکین ہے نا، ہمارے بنیادی احکامات شریعت کے سیم رہے ہیں. نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، قربانی بھی تھی. یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں نا، یہ تمام شریعتوں میں رہی ہیں. شکلیں مختلف تھیں لیکن یہ رہی ہیں. اب قرآن نے اس کی ابتدا نہیں کی، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابتدا نہیں کی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ قرآن کے جتنے مخاطب تھے ان تمام چیزوں کو جانتے تھے. انہیں پتا تھا نماز بھی ہوتی ہے، انہیں پتا تھا زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، انہیں پتا تھا رکوع بھی ہوتا ہے، انہیں پتا تھا جماعت بھی ہوتی ہے. سب چیزیں ان کو کلیئر تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل نہیں ملتی. قرآن کے اندر ڈیٹیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن دی اپنی سنت سے، لیکن وہ گائیڈ لائن وہی تھی جو پچھلے انبیاء کرام کرتے آئے تھے. جاری سنتیں جسے ہم کہیں گے نا، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کی شرح، یہ سب یہ پہلے سے چل رہی تھی انبیاء کرام کے طریقوں سے. بہرحال یہاں ان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں اگین دوبارہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے. انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے فنڈامنٹلز جن کو بھول چکے ہو، کھو چکے ہو، آؤ دوبارہ انہی کی طرف آؤ، اپنی اصلاح کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ ان کے بغیر کسی شخص کا دین
نہ دنیا میں قابل قبول ہے اور نہ ہی آخرت میں قابل قبول ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں جو کسی کو مسلمان بناتی ہیں، مسلمانوں کے گروپ میں وہ شامل ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ شروع کے لیکچرز میں کلیئر کر کے آئی، نماز سے اللہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہماری سیٹ پیٹرن پہ بیٹھ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس سے ہمارے بندوں سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور جب بندوں سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو باقی نیکیاں بھی آٹومیٹکلی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا آؤ وہ کام تلبس الحق تکتم الحق کی بجائے آؤ یہ کام کرو، آؤ پازیٹیوٹی کی طرف آؤ۔ تمہارے دین میں بھی یہی ہے، تمہاری کتابوں میں بھی یہی ہے، تمہیں بھی یہی شریعت ملی، یہ کوئی نئی شریعت کا اعلان یا اظہار نہیں کیا جا رہا قرآن اور نبی کے ذریعے، آؤ اس کو فالو کر لو۔ اور ورکعو مارا، یہ ورکعو جو ہے نا، نماز انہوں نے چھوڑ دی تھی، ان شریعتوں میں یہ دی گئی ان کے رسولوں کے ذریعے، لیکن یہود و نصارہ میں نماز نہیں تھی۔ ہاں کچھ لوگ ابھی بھی صحیح چیزوں کے اوپر قائم تھے، اپنی کتاب کی، اپنی شریعت کی، موسٹلی لوگوں نے چھوڑ دی تھی۔ اور اگر ان میں سے بھی جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، بگڑے ہوئے مسلمان، وہ نماز اگر پڑھتے بھی تھے نا تو اس میں سے انہوں نے رکوع نکال دیا تھا، یعنی کھڑے ہو کر ڈائریکٹ سجدہ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھیں رکوع نہیں کرتے، وہ جھکتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر نماز با جماعت نہیں تھی، اس کی وجہ کہ ان کے لیڈر یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو غریب بھی آتے ہیں نماز کے اندر، تو جب ہم بھی جائیں گے غریب بھی آئیں گے، ہمیں ایک ہی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، تو یہ ہماری انسلٹ ہے، ہم غریبوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ لہٰذا انہیں یہاں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اب چھوڑ دو اپنی پرانی حرکتیں، سیدھے راستے پر آ جاؤ، جماعت میں آؤ، صحابہ کرام کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، مساجد کے اندر آؤ، ایک گروپ ایک ٹیم کا حصہ بنو، اور آؤ اور آ کر کچھ سیکھو اور اپنی اصلاح کرو۔ بہرحال ان کے لیے بھی یہی احکامات تھے، اور میرے لیے بھی آپ سیم ایک ایک آیت پہ رک کر لیسن لیتی چلی جائیں گی کہ اگر ان کو اللہ نے اپنی نعمت کی یاد دہانی کروائی ہے تو نعمتیں رسپانسبلٹیز کا تقاضا کرتی ہیں، سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ ان کو ان کی رسپانسبلٹیز، ان کی ذمہ داریاں یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں نا کہ حق کو اور باطل کو نہ ملاؤ، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ دین کو، شریعت کو ہر قسم کی آمیزش سے، ہر قسم کی ملاوٹ اور گندگی سے پاک رکھو۔ اللہ جہاں انہیں کہہ رہے ہیں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اللہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں، ہم سب کو بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان امت کے اندر بھی کہہ رہے ہیں، آؤ اور ان چیزوں کو فالو کرو۔ آج آپ یہاں پہ رک کر مجھے آپ بتائیے، یہ تو ہم بڑے تنتنے سے اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافر، وہ ہندو، وہ یہود، وہ نصارہ، وہ فلاں۔ آپ یہاں پہ اس اقیم الصلاۃ والی ہی آیت کے اوپر آ جائیں، آپ بتائیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام، نماز پڑھنا آج ہم مسلمان سوسائٹی میں کتنے پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں؟ کتنے گھرانوں کے اندر سب نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں، خال خال گھرانے نظر آئیں گے آپ کو، نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ گھرانے باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اچھا اگر کچھ گھرانوں میں نماز ہے بھی، جماعت نہیں ہے وہاں پر، مرد کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، فرقہ واریت ہے، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں نماز پڑھتے، تو بھئی کیسے ہوگا ورکعوا مع الراکعین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ ہم وہاں پہ بیٹھ کے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں، ہم فرقہ بازی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، فرقے والوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، چھوڑو ان کو، تم نے اللہ کے گھر جانا، نماز پڑھنی ہے، پڑھو، فارغ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ ذرا یہاں پر رک کر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ ہاں ہسبینڈز کو تو ہم اس طرح کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے، دعا کیجئے، کوئی لیکچر سنوا دیجئے، کسی طریقے سے اگر کوئی ایک آدھ بات، کیونکہ وہ عموماً چڑ بھی جاتے ہیں
تو وہ اپنے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے انسان بات کرے گا کہ مجھے یہاں پہ یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. ہاں اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی فرینڈز میں، اپنی بہنوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے پڑوسیوں میں ہم میں دیکھیں کہ اگر ہم نماز کی کوئی دعوت دے سکتے ہیں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں تو ضرور دینے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، حفاظت یعنی تمام اس کو، یعنی کہ جو نماز کے بارے میں آتے ہیں نا کہ آپ ایسے پڑھیں ایسے پڑھیں، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ ٹائم ہے، یہ کپڑے صاف ہونے چاہیے اور ایسے نماز پڑھنی ہے، جس نے حفاظت نہ کی، سنیں ذرا بالکل صحیح حدیث ہے، اس کے لیے اس کی نماز نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی. اس کا انجام قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو کس قدر پریشان ہونے کی بات ہے. اگر گھروں میں ہمارے بچے، ہمارے ارد گرد کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو بڑی ہی پریشانی کی صورتحال ہے. پھر زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سونے اور چاندی کی وہ جو پلیٹیں ہیں نا اس طرح بنا کر ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں پر ان سے داغ لگائے جائیں گے. پھر آتا ہے کہ ان کا جو مال ہے وہ گنجے سانپ کی طرح ان کی گردن کے گرد لپیٹ دیا جائے گا جو ان کے جبڑے چیرے گا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں کوئی کوتاہی کرنے والے نہ بنے، اور اگر ہمارے ارد گرد کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا اور دعائیں کرنی ہیں. اللہ سے رو رو کر حکمت مانگنی ہے. یہ نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لینا ہے اور بس ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے پڑ جانا ہے. کوئی بیٹھا ہے کھانا کھا رہا ہے تو بس سیکھنا شروع ہو گیا جی تم نماز نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھتے. یہ بھی بڑے بھونڈے طریقے سے تبلیغ ہوتی ہے. تبلیغ کو بھونڈے طریقے سے نہیں کرنا، اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ ہم کس طرح نماز کی طرف لانے والے بن جائیں اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، کہ اللہ نہ کرے کہ وہ اس کیٹیگری کے اندر جائیں، وہ کیٹیگری جو یہود نے اختیار کر رکھی تھی، وہ کیٹیگری جو نصارہ نے اختیار کر رکھی تھی، اور آج وہی کم از کم میں یہ کہتی ہوں کہ 80% مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہے. بہت تھوڑی جگہوں کے اوپر نماز جو ہے وہ قائم آپ کو نظر آئے گی. آیت 44 اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پھر یہود کے اسکالرز سے خطاب، پہلے بھی وہی خطاب تلبس الحق تکتم الحق، دوبارہ خطاب، کیونکہ وہی اپنی عوام کی ٹیوننگ کر رہے تھے نا. برین واشنگ کرنے کے لیے ان کے لیڈر، ان کے ائمہ کون تھے؟ ان کے اسکالرز تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کتاب کون سی جس کی تلاوت کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ وہ تورات کو پڑھتے تھے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ تورات پڑھتے تھے. کہ تم تو کتاب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہو، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ یہ بالکل وہی ہے نا جو جملہ ہم بولتے ہیں، محاورہ، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. ساری تقریریں دوسروں کے لیے، یہ نیکی کر لو، وہ نیکی کر لو، دیکھو لوگ تو نیکی ہی نہیں کرتے، لوگ تو بہت برے ہو گئے ہیں، اور دیکھو نا فلاں فلاں نیکیاں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ کرتے. ہر وقت نصیحت، بھونپو بج رہا ہوتا ہے نصیحت کا. اور جب خود کی باری آتی ہے، کوئی بھی معاملہ آتا ہے، خود بھول جاتے ہیں، خود کو، اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں، خود کو بری و ذمہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، بر کا بر کہتے ہیں عربی میں حقوق ادا کرنا، وفاداری نبھانا. یعنی بر بہت وسیع معنوں میں یوز ہوتا ہے. جتنی نیکی کے کام ہیں، جتنے احسان کے کام ہیں، بر کے ذریعے ہوتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہو آؤ نیکی کا یہ کام کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، آؤ نا والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، آؤ ہمدردی کرو، آؤ انصاف کرو، آؤ خیانت میں، امانت میں خیانت نہ کرو، آؤ جھوٹ نہ بولو، یہ وہ فلاں. بڑی بڑی نصیحتیں ہو رہی ہیں، بڑی تقریریں، لچے دار تقریریں ہو رہی ہیں. لیکن
تنسون انفسکم، اللہ کہتے ہیں اپنا آپ اس آئینے میں نظر نہیں آتا. وہ تقریریں ساری کی ساری دوسروں کے لیے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیات کا مخاطب کون ہے، کن سے مخاطب ہے اللہ؟ یہود کے اسکالرز سے. ہم دیکھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کہ وہ کہتے ہیں اے شرع کے عالموں، اے اسکالرز، اے علماء، تم پر افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو. یعنی ایسے بوجھ جو کہ وہ نہیں اٹھا سکتے تم ان کے اوپر لاتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے. یعنی خود تم انگلی بھی نہیں لگاتے، انہیں کہتے اٹھا لو وہ بورے شریعت کے، ٹھیک ہے، وہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی ایسے کام انہیں تم کہتے ہو کہ جو ان کے لیے کرنا امپاسبل ہے، وہ تم قریب بھی نہیں جاتے اس کے. کیا کرتے ہو تم لوگ؟ گویا خود کو آئینہ دکھانا ضروری ہے. یہ کہتے تھے لوگوں کو لاؤ اپنا مال نکالو، لاؤ اللہ کے راستے میں دو تاکہ ہم ہی ہضم کر دیں، ہم ہی ہڑپ کر جائیں. کہتے تھے تمہارے اوپر اللہ اور غریبوں کا حق ہے، اور خود ایک روپیہ بھی نہیں نکالتے تھے. آپ سمجھے یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ایسا نہیں ہے کہ تم لا علم ہو، نا واقف ہو، جاہل ہو، تم عالم ہو، تم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہو، تم جاننے والے لوگ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ استغفر اللہ. آج آپ دیکھ لیجئے افلا تعقلون کی روشنی میں کہ کتاب کی تلاوت بے معنی ہے اگر ہم اس کو سمجھے نہ اور اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کریں. کیونکہ اللہ نے یہاں پہ یہی کہا نا ان کو کہ دوسروں کو بتا رہے ہو بڑی شاندار گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں، لیکچرز ہو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، کیا زبردست تقریر، کیا شاندار لیکچر، اور دین کو ایسے بنا دیا کہ فرقہ واریت کی دلدل ہے جس میں لوگوں کو ڈبو ڈبو کے جا رہے ہو تم لوگ. اصل دین کہاں گیا، اصل قرآن کہاں گیا، اصل رسول کی سنت کہاں گئی، سب تم نے گما دیا. سیم وہی آج ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. لہذا خود کو، مجھے اور آپ کو اس آیت کی روشنی میں آئینہ دیکھنا ہے. مجھ پر سب سے پہلی ذمہ داری میری اپنی اصلاح کی ہے. میں اپنی اصلاح کروں، اس کے بعد میں نے دوسروں کو بتانا ہے. کیسے بتانا ہے؟ اچھے طریقے سے بتانا ہے، بھونڈے طریقے سے نہیں بتانا. وہ اچھا طریقہ، وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے یہ بات. تو جو نہیں آتا بتانا تو منہ بند ہی رکھیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو متنفر کر لیں. پھر یہ کہ دوسروں کو بتانا ہے کیونکہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے نہیں اترا، ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اصل قرآن تو امت مسلمہ کے لیے آیا ہے نا. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ہر وقت تقریریں کر کر کے دوسروں کے کان نہ پکائیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے سرکل میں دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا بتا سکتے ہیں. اس میں وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمان دنیا پر، تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ مختلف لوگوں کو دیکھا، مختلف قسم کے جرائم پیشہ لوگ جو اپنی سزا کو بھگت رہے تھے، کہ وہاں پہ ایک بندہ ہے اور وہ اس کی آنتیں جو ہیں وہ باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ زور زور سے تیز تیز ایسے گول گول گھوم رہا ہے اپنی آنتوں کو اٹھا کر. تو پوچھا گیا کہ یہ سزا کیوں ملی؟ تو اس نے بتایا میں دوسروں کو بتاتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر ایسے ہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان وہاں پر آگ کی کینچیوں سے کتری جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب ہمارے عمل میں کمزوری، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہیں کہ جی کوئی فلاں عالم بہت پرفیکٹ، فلاں خال کوئی ملے آپ کو بندے، پرفیکشن نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں بندوں سے. تو ہم کیا کریں؟ بتانا چھوڑ دیں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا بتائیں، لیکن اس انداز میں نہ بتائیں کہ لوگوں کو یہ شو کرائیں کہ جی ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بڑے سیدھے راستے پر ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور تم تو ہو ہی برے. جنرل بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم کا صیغہ استعمال کیا جائے کہ ہمیں
سیدھے راستے پہ رہنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں نماز کی طرف توجہ دینی ہے، ایسے کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو ذرا سمجھانے کا تھوڑا سا ڈفرنٹ سٹائل ہوتا ہے بندے کا. تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو اس انداز میں آ کے بتانا جہاں اپنی کمزوری ہو، کہ وہاں اپنی کمزوری آپ کی نظروں میں تو نہ ہو. یہ بھی نہیں ہمیں کہا گیا آپ اپنی کمزوریاں دوسروں کو بتاتے پھریں، یہ بھی نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے آپ کی کوئی کمزوری ہے، آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے اللہ سے دعا کریں، لیکن بتانے کا کام تھوڑا تھوڑا کام چلتے رہنا چاہیے. یہاں جو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ خود کچھ بھی نہ کرنا اور سارا بوجھ دوسرے کے اوپر لانا، کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے نیک بننے کی. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 45 وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. صبر اور نماز سے مدد چاہو. اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اگلی آیت بھی لے لیجئے، آیت نمبر 36 الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور جنہیں خیال ہے کہ آخر کار انہیں اپنے پروردگار سے ملنا اور اسی کی طرف ایک دن پلٹ کر جانا ہے. اب یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ان کو کہا جا رہا تھا اذکروا نعمتی اللتی، یاد ہے کہ میں نے جو تم پر نعمت کی اس کو یاد رکھو، مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، میں تم سے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کروں گا. تو یہاں پہ جو ان کی مذہبی لیڈرشپ ہے نا، اس کو خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام آیات میں شروع جہاں سے خطاب ان سے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ آؤ اس راستے کی طرف آؤ. لیکن اصل بات کیا تھی کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے نا اس راستے کی طرف. اس کی ریزن کیا تھی کہ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم آ گئے نا اس راستے پہ، یعنی ان کو ٹینشن ہوئی تھی بہت زیادہ، انہیں خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر ہم آ گئے تو ہم سے لیڈرشپ چھن جائے گی، ہم سے امامت چھن جائے گی، لوگ ہماری عوام ہم سے ناراض ہو جائے گی. اگر ہم نے قرآن کا ساتھ دے دیا، رسول کا ساتھ دیتے تو عوام تو ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہمارے ہی مخالفین اٹھائیں گے ہمیں. یعنی کہ شدید قسم کے ان کو ڈر، خوف اور وسوسے تھے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فَاتَّقُونَ کہ ڈرو مجھ سے، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا. سیم وہی بات ہے. اب وہ اس طرف نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جو اس مشکل کام کو تمہارے لیے آسان بنائے گا نا، تم آگے بڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے سٹیمنا پاؤ گے، ہمت پاؤ گے، پاور اپنے اندر پاؤ گے. اس کا آسان نسخہ کیا ہے کہ تم صبر اور نماز کو اپنی روٹین کے اندر لے آؤ. یہ دو کام کرنے سے تمہارے لیے پریشر برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، نفس کی یہ چڑھائی آسان ہو جائے گی. صبر سے اللہ سے تعلق آسان ہوتا ہے، اور یہ تعلق نماز سے حاصل ہوتا ہے. تعلق نماز سے بنتا ہے، صبر کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے انسان کا تعلق. صبر کیا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی گھبراہٹ، انسان فوراً ریئیکشن شو نہ کرے. پہلی بات، اپنے حوصلے کو برقرار رکھے، ٹھنڈے دل سے سوچے سمجھے مجھے اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے، مجھے اس مشکل کو ہینڈل کرنا ہے، مجھے اس بیماری کا خدا نہ خواستہ، اس تکلیف کا، اس حادثے کا، اس غم کا مقابلہ کرنا ہے. یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، روکنا ہے. اور جو بھی موقف اختیار کیا ہے انسان نے دین پر چلنے کے اعتبار سے، اس موقف کے اوپر ثابت قدم رہے. یہ صبر ہے. ایک تو صبر وہ ہے نا، گلاس ٹوٹ گیا جی صبر کرو، اوہو فلاں چیز کا نقصان ہو گیا صبر کرو، وہ بہت چھوٹا ہے. صبر ہے وہ بھی صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے.
کہ آپ جم جائیں، آپ ڈٹ جائیں، آپ کہیں کہ میں نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ صبر کیسے آئے گا۔ یاد رکھیے اسی سورہ البقرہ آیت 177 میں ہم دیکھیں گے کہ صبر کے 3 موقع اللہ نے بتائے ہیں، غربت، جنگ اور بیماری۔ یہ 3 بڑے ہیں معاملات کہ جس میں انسان مشکل میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کے اوپر ثابت قدم رہے گا ان مواقعوں پر وہ صابرین میں سے ہے۔ اور پھر باقی مواقع تو اس کی مزید یعنی کہ سب برانچز ہیں نا، غربت، بیماری اور جنگ کی باقی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر مشکل میں اللہ سے جڑے رہنا، سبحان اللہ، بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے۔ یہ آسانی سے نہیں آتی، یہ صفت اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھا کہ شکر کرنا سیکھنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، ایسے ہی صبر بھی مانگنا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ مجھ سے اس ٹینشن میں، اس بیماری میں، اس حادثے پہ صبر نہیں ہو رہا، آپ مجھے صبر دے دیں، آپ میرے دل کو سکون عطا فرما دیں۔ اور اس کا طریقہ، اس تربیت کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنی نماز کو بہتر بنائے۔ گویا قرآن کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے کہ انسان اگر ثابت قدم ہو جائے، انسان اگر نماز کا اہتمام کر لے تو اس کے اندر بہت زیادہ انرجی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی انرجی یعنی یہ 2 چیزیں انرجی بوسٹر ہیں، روحانی انرجی بوسٹر۔ کون کون سی؟ صبر اور نماز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نماز کے ذریعے ہم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ نے ساتھ ہی کہا کہ یہ جو چیز ہے نا صلاۃ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان کے لیے یہ ویسے اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بھاری ہے، نماز بڑا مشکل ہے، ان کے لیے نہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ باتیں بنی اسرائیل سے کہی جا رہی ہیں نا، جو حد سے زیادہ خاندان اور نسل کے فخر اور غرور میں مبتلا تھے کہ جی ہم تو نبیوں کے خاندان سے، ہم اعلیٰ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کوٹ کوٹ کے ان کے اندر یہ غرور بھر گیا تھا، وہ اس کو چھوڑ کر سرنڈر نہیں کرنا چاہ رہے تھے حق کے سامنے۔ اور ظاہری بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو 100 طرح کے خدشات تھے کہ اگر ہم نے سرنڈر کر دیا تو پھر یہ نقصان، ہمارے مفادات کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگرچہ یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کی عظمت کا ڈر ہو، اس کے لیے پھر جھکنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے ماننا، حق کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ وہ شخص جو اللہ کے مقابلے میں انکساری عاجزی رکھتا ہے، وہ شخص جو خود کو اللہ کے مقابلے میں فقیر سمجھتا ہے، وہ شخص جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، اس کا یہ خشوع، اس کا یہ صبر نماز کی طرف لے کر جائے گا اس کو، اور پھر ان چیزوں سے اس کا تعلق اپنے رب سے جڑے گا، اور پھر یہ جو خشوع ہے، یہ جو صبر ہے، یہ جو نماز ہے، یہ کیا کرے گی؟ اس کی دنیا کی مشکلات کے اندر ہیلپ آؤٹ کرے گی اس کو، اس کے لیے آسانی اس طرح سے پیدا ہوگی کہ جو امتحان زندگی کے ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کو حوصلہ دے گی، اس کو کرج دے گی، انکریج کرے گی، اس کو ہمت دے گی، اس کے لیے ان چیزوں سے گزرنا آسان بنائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ آ گیا کہ یہ کر لیں۔ گویا جو عاجزی کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے نہ نماز مشکل نہ نفل مشکل۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے نا، یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، فرض تو علیحدہ ہے،
یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، یہ ایکسٹرا چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو ہم فرض نہیں پڑھتے تو وہ نفل کیسے پڑھیں؟ یہ مشکل بات ہے نا۔ جو عاجزی کرنے والے ہیں نا وہ سوچوں میں نہیں بیٹھے رہتے، کوئی مشکل آئی، کوئی تکلیف آئی، ہمیں سنت بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بتا دیا انہوں نے، کر کے دکھا دیا۔ ذرا کوئی آزمائش آتی، ذرا کوئی پریشانی، ذرا کوئی دکھ، ذرا کوئی غم، ذرا کوئی تکلیف، فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون گھمانے شروع ہو جاتے ہیں۔ او دیکھو فلاں یہ کر گئی میرے ساتھ، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے فلاں ہرٹ کر دیا، فلاں نے مجھے یہ ہو گیا، میرا یہ تکلیف ہو گئی، ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، گویا 10 منٹ ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایکسٹرا جو جھکنے ہیں نا، فرض کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں، فرض ہوں گے تو یہ جھکنا فائدہ دے گا، اگر ہم فرض میں نہیں جھک رہے 5 ٹائم تو پھر یہ جھکنا بھی ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ 10 منٹ اگر ہم ایکسٹرا لگا لیتے ہیں کسی تکلیف حاجت کے موقع کے اوپر، یقین کیجئے ہماری مشکلات اللہ آسان کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھیں گے کہ ابھی حکمت نہیں ہے ان کی کہ یہ تکلیف ہمارے لیے آسان ہو، تو اللہ ہمیں ضرور حوصلہ عطا کر دے گا، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 10 منٹ اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، فٹافٹ وضو کیا یا نماز بچھایا، کھڑے ہو گئے، تسلی سے نماز پڑھ کے اپنا ہر مسئلہ اپنے رب کے سامنے رو دھو کر بیان کیا، وہاں سے آرام سے ہلکے دل کے ساتھ اٹھ کر آ گئے۔ یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن لوگوں کے پیچھے دوڑنا، اپنی عزت، جان، مال، آبرو، اپنی انرجی، اپنا ٹائم، ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار مار کے پورا دن، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مرکز بنایا ہوا ہے، جس کو میں نے سنانا ہے، جس کے سامنے میں نے کتھارسس کرنا ہے، جس کو میں نے بیان کرنا ہے، جس کے پاس جانا ہے میں نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ یہاں پہ ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو لیسن دے رہے ہیں، یہ چیزیں لے کر آئیں، اور یہ چیزیں ہمیں جب ہم لائیں گے نا، ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہاں ہماری باجی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری خالہ، ہماری چچی، یہ اچھا بچے پوچھتے ہیں نا کہ جی یہ ابھی تو نماز کا ٹائم نہیں ہوا، آپ کون سی نماز پڑھی؟ تو آپ انہیں بتائیں گے نا کہ یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سیکھیں گے نا وہ۔ تو ہمارے بچے، اگر ہم اپنے بچوں کو ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ ہمیں سکھانا ہے، ہمیں خود بھی اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں خود بھی اللہ کے سامنے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایسے جھکنا ہے، ایسے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آیت نمبر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ جنہیں یہ خیال ہے کہ آخر کار انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اور اسی کی طرف انہیں ایک دن پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے خاشعین کی تعریف کی، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں، یہ اپنے رب سے ملنے کا غالب گمان رکھتے ہیں، یہ آخرت سے بے فکرے نہیں ہیں، لاپرواہ نہیں ہیں، ان کے دلوں میں آخرت کا خوف سمایا ہوا ہے، ان کے سامنے رب کے سامنے پیشی کا ڈر سمایا ہوا ہے۔ خاشعین کون ہے؟ ایک لائن میں بتائیے۔ جو ڈرنے والے ہیں کس بات سے؟ کہ انہیں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اور وہاں مجھے اپنے کیے کا ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے، یہ خاشعین ہوتے ہیں۔ تو جن کے دل میں یہ ڈر آ گیا نا، ان کے لیے جھکنا مشکل نہیں۔ تو اگر ہمارے لیے جھکنا مشکل ہو رہا ہے نا، ہم نہیں جھک پا رہے، اٹس مین کہ ہمارا یہ جو آخرت کا یقین، آخرت کا عقیدہ، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ سب اوپر اوپر سے ہے، ظاہری ہے، اندر نہیں اترا ہوں، ڈر نہیں آیا ہوا۔ گمان کیا چیز ہوتی ہے؟ یاد رکھیے کہ انسان جو ہے نا دنیا کے اوپر مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر نہیں، یعنی انسان سوچ رہا ہوتا ہے، دلائل سامنے لے کر آ رہا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے، میرے خیال میں یہ بات زیادہ بہتر ہے، یعنی اس نے سوچا، چیزوں کو دیکھا، اس نے فیصلہ کیا کہ میرے خیال میں یہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ اس گمان سے جب آگے بڑھتے ہیں، پھر انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا گمان اس کو
اللہ کی طرف گاہے بگاہے لے جا رہا ہوتا ہے، گریجولی لے کے جا رہا ہوتا ہے، علمی کانفیڈنس آ جاتا ہے اس کے اندر جب وہ آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جن کو گمان غالب ہے کہ ان کی رب سے ملاقات ہونے والی ہے وہ خشوع والے ہیں، اور جو خشوع والے ہیں ان کے لیے نماز ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ یاد رکھیے کہ یہ اندازہ نہیں ہے گمان، اندازہ یقین کی طرح کا اندازہ ہے، صرف اندازہ نہیں ہے، یعنی یقین کی کے لیول کا اندازہ انسان کرے کہ ہاں یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ اب کیا بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہی آیات ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، بالکل سیم یہی آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی نا، جو ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، ہم نے تمہیں نعمت عطا کی تھی، وہ نعمت کون سی تھی اگر آپ کو یاد ہو؟ انہیں امامت ملی تھی، ان کو جس طرح نبیوں کو چنا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا، اور کیوں چنا تھا؟ تاکہ یہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، یہ ان کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی۔ اور یہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی کہ آپ ایسے گھروں کے اندر پیدا ہوں کہ جہاں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی لیا جاتا ہے نا اللہ رسول کا، تو ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان کو بھی قدر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو قدر دلوا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دیکھو میں نے تم پر انعام کیا تھا، تمہیں ان ایسے گھرانوں میں، ایسے خاندان، ایسی نسل کے اندر پیدا کیا جہاں انبیاء کرام کا اتنا زیادہ آنا جانا رہا، کتابیں آتی رہی، احکامات آتے رہے، کوئی دور نہیں تھا اللہ کا دین، اللہ کی شریعت۔ لہذا یہ نعمتیں کچھ تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ یاد رکھیے اللہ نے یہ فضیلت کیا دی کہ انہیں پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دینی تھی، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت تھی۔ اللہ کی یہ فضیلت، ان کی یہ اپوائنٹمنٹ مشروط تھی۔ کیسے مشروط تھی؟ کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی، دین پر خود عمل کریں گے، دین کی دعوت دوسروں کو دیں گے، تو ان کی یہ اپوائنٹمنٹ برقرار رہے گی، ادروائز کینسل کر دی جائے گی اپوائنٹمنٹ۔ اور ان کو ان کی اپوائنٹمنٹ کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے اللہ نے گاہے بگاہے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، اپنی تعلیمات کو بھیجا کہ باز آ جاؤ، اپنی ذمہ داری دیکھو، اپنا کام دیکھو، اپنا منصب دیکھو، اپنا نام دیکھو، تمہیں میں نے فضیلت دی، تم پہ میں نے انعام کیا، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ مان کر نہیں دے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں انعام میں نے تم پہ کیا تھا، اس کو پورا کرنے کی صورت میں تمہیں دنیا میں بھی انعام ملنا تھا، اور آخرت میں تو ملنا ہی بہت کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ انہیں اپنے بارے میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے تھے ہم چوزن پیپل ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہنم وہ تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں، وہ تو بنی ہی غیر بنی اسرائیلیوں کے لیے، اور اگر ہم گئے بھی تو گنتی کے 2 4 8 10 دن بس، یعنی اتنا ان کو اپنے اوپر مان تھا، اتنا فخر اور غرور تھا۔ تو اللہ نے انہیں توجہ دلائی کہ اگر ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو فضیلت بھی نہیں ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال انہیں دوبارہ ایڈریس اللہ نے کیا، یہاں سے ایک دوبارہ سے ڈیٹیل مضمون اللہ نے انہی کو اٹھایا، ان کے کریکٹر کو، یہود کے، اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ جو کچھ تمہیں ملا تھا، اتنا اچھا خاندان، اتنے بزرگ ہستیاں، انبیاء کرام، رسول، کتابیں، یہ تمہارا کوئی رائٹ نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل کیا۔
اس نے اپنی مہربانی کی تھی. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ باقی دنیا کو چھوڑ کر تمہیں میں نے چنا ہے، لہٰذا تم میرے گواہ بنو اور تم میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری تھی لیکن تم نے پوری نہیں کی. یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے سبق وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نعمتیں ذمہ داری کا مطالبہ کرتی ہیں. نعمتوں کو یاد رکھنے سے اللہ کی بات ماننا آسان ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جس کو نعمتیں یاد نہیں ہوتی نا، پھر اسے ہر وقت اپنی محرومیاں یاد آتی رہتی ہیں، اپنے دکھڑے یاد آتے رہتے ہیں، اپنے غم یاد آتے رہتے ہیں. بس پھر ہر وقت زبان شکموں سے تر رہتی ہے، بجائے یہ کہ شکر سے تر رہے، بجائے یہ کہ ذکر سے تر رہے. اس کی زبان پہ ہر وقت یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کبھی اللہ سے شکوے، کبھی بندوں سے شکوے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو میسج اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کو دیا، یہ میسج میں اور آپ لیں کہ میری زندگی میں اللہ نے کتنے انعام کیے، اور سب سے بڑا اللہ کا انعام اور احسان کہ اس نے مجھے انسان، مسلمان، صاحب قرآن کے گھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر جن کو اللہ نے صاحب قرآن بنایا، وہ امت بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا. یہ سب سے بڑا اللہ نے انعام کیا ہم پر، اور باقی انعامات کی تو حد ہی کوئی نہیں. تو ہم وہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے ڈرو. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو، ہمیں، قیامت تک تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے. اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ یعنی پیمنٹ لی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو کسی سے کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی. یہ کہتے تھے نا کہ ہم بڑے بڑے انبیاء کرام کی اولادوں میں سے ہیں نا، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء. روز قیامت ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. استغفر اللہ. کہتے تھے ہمیں دنیا میں بھی بڑا درجہ ملا، وہاں پہ بھی ملے گا جب ہم وہاں جائیں. اللہ نے ان کو بتا دیا ایسا نہیں ہے. قیامت کے دن تو ایک ایک معاملہ میرٹ میں ہوگا. اللہ کی نظر میں اس دن تمام لوگوں کو برابر کر دیا جائے گا. پھر ان میں سے اللہ چنے گا ان کو جو ایمان اور عمل صالح میں آگے ہوں گے. بس اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ فلاں نبی کی اولاد ہے، یہ فلاں نبی کی امت سے ہے، اس کا تعلق فلاں معاملے سے ہے، اس نے دنیا میں اتنے ایوارڈ حاصل کیے تھے، اس نے دنیا میں اتنی ڈگریاں لی تھی. اللہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا. اللہ دیکھے گا ہاں جی آ جاؤ، کون کون لایا ایمان اور عمل صالح کی کنجی، کون کون لے کر آیا وہ کریکٹر جو مجھے چاہیے تھا، جو مجھے مطلوب تھا، جو میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارا خیال غلط ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اسلام کی دعوت مان لو. اس دن سے ڈرو. وہ دن کیسا ہے؟ نمبر 1، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس دن کوئی انسان کسی انسان کے کچھ کام نہ آئے گا. ایون قرآن میں آگے چل کے بتایا گیا ماں اپنے بچے کے اور بچہ اپنے ماں کے کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا میرے فلاں سے تعلقات ہیں، میرے بھائی کے، میری چاچی کے، میری مامی کے، وہ فلاں فلاں لیڈر سے تعلقات ہیں، فلاں لوگوں سے، فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے، فلاں منسٹر، تو وہ ہم سفارش کروا لیں گے، کوئی بات نہیں، نکل جائیں گے، بچ جائیں گے اس ساری مشکل سے. اللہ نے کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. سفارش، کوئی سفارش نہیں. وہ اتنا سخت، اتنا ہیبت ناک دن ہوگا وہ. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. کوئی پیمنٹ نہیں. دنیا میں تو کہتے ہیں نا بندہ کسی کی مٹھی گرم کر دیں گے، رشوت دے دلا دیں گے، چلو جان چھٹ جائے گی. اللہ نے کہا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور پھر کہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کہیں کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی. یاد رکھیے اللہ نے تمام چور دروازے دنیا کے جن سے انسان آشنا ہوتا ہے، واقف ہوتا ہے دنیا میں، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، بڑی کرپشن، بڑی رشوت، بڑی اقربا پروری، بڑی سفارش، بڑی یہ بڑا وہ چل رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بخشے جائیں گے، معاف
دنیا میں بچ گئے وہاں پہ بھی بخشے جائیں گے. اللہ نے سب چور دروازے بند کر دیے. بنی اسرائیل کے سامنے بھی یہی معاملہ تھا دنیا کے اعتبار سے. اللہ نے سب کو کراس کر دیا. اللہ نے کہا آخرت کا دن بڑا انصاف کا دن ہوگا, بے لاگ انصاف. مالک یوم الدین, جزا اور سزا کے دن کا تنہا مالک وہ ہوگا, وہ فیصلے کرے گا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. ہر طرح کی سفارش کو نامنظور کر دیا جائے گا. سفارش ہوگی, آگے آیت الکرسی میں ہم پڑھیں گے کس طرح ہوگی, کن کی ہوگی, کون کریں گے. وہ ایک پورا گروپ ہوگا جن کی سفارش کو کرنے کے لیے اللہ اس گروپ کو وہاں پہ لے کر آئیں گے. اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو چاہے اٹھ کر جس مرضی کی سفارش کر دے, نہیں. اللہ جن کی سفارش ہوگی, سمپل سا بتا دیتی ہوں, آگے آیت الکرسی میں ہم پڑھیں گے جا کر, کہ وہ لوگ جیسے ہم پیپر دیتے ہیں نا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ 100 میں سے 33 نمبر لینے والے 34 36 35 والے پاس ہوتے ہیں. ایک بندہ 30 نمبر لے رہا, 29 لے رہا ہے. اب اس کو کدھر ڈالا جائے گا؟ اللہ پھر اس کو اٹھائیں گے, اس اتنے نمبر لینے والوں کو کا گروپ علیحدہ بنایا جائے گا. پھر اللہ اپنے نیک بندوں کو آنر دیں گے کہ آئیں ان میں سے آپ جس کی چاہیں سفارش کر لیں. ایسا تھوڑی ہے کہ چور چکے ڈاکو زانی فریبی دغاباز دھوکے باز جو 0 نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل نامہ یا مال خالی ہے, اور ہم کہیں جی سفارش ہو جائے گی ان کی. یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, کچھ نہ کچھ عمل کی پونجی لے کر جانی ہوگی ساتھ. اس کو انشاءاللہ مضمون کو بعد میں دیکھیں گے. سفارش ہوگی لیکن بڑی کڑی شرائط کے اوپر ہوگی. کوئی معاوضہ نہیں, کوئی کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہی چیزیں ہیں مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے, اسی دن کو سامنے رکھنا ہے, اللہ کی رحمت کو سامنے رکھنا ہے, وہی ہمیں ٹریک پر رکھے گی. یاد رکھیے آج کے مسلمان بھی قرآن نہیں پڑھتے, تقریریں ہیں, وشفل تھنکنگ ہے, ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم تو محبوب کی امت سے ہیں, وہ محبوب ہمیں بچا لے گا. قرآن نے اس معاملے میں کوئی غلط فہمی نہیں چھوڑی. یاد رکھیے یہاں اس آیت میں یہودیوں کے ساتھ ٹاپک چل رہا ہے. آگے جا کر ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ میں آیت 254 میں, اور پھر ایک اور جگہ اسپیشلی مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ اس دن سے ڈرو جس دن یہ سارے معاملات ہونے والے. تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے خود تیار ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریک پہ رکھیں اور ہمارے معاملات کو اس طرح سے بنا دیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.